اللہ رب العزت نے ہم سب پر بہت بڑا فضل کرم اور احسان فرمایا کہ ہم سب کو دین کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ دین کی باتوں کو سننے والے بہت ہی مبارک لوگ ہیں، بہت ہی اللہ کے خزانوں کو لوٹنے والے ہیں، بہت اچھی قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جو دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، کیونکہ جو دین کی بات کو سنے گا وہ سمجھے گا، اور جو سمجھے گا وہ عمل کرے گا۔ تو حق کو سمجھنے کے لیے سننا ضروری ہے۔ تو جو حق کو قبول نہیں کرتا وہ سننا نہیں چاہتا۔ حضرت نوح علیہ السلام حق کی دعوت دیتے اپنی قوم میں، تو ان کی قوم سننا نہیں چاہتی، اپنے کانوں میں وہ انگلیاں رکھ لیتی، اپنے سروں پر کپڑا اوڑھ لیتے، اس طرح کے کام اپناتے، اس طرح کی حرکات کرتے جس کے ذریعے سے وہ نوح علیہ السلام کی بات کو نہ سن سکے۔ تو آپ تمام حضرات بہت بہت مبارک ہیں، بہت اچھی قسمت والے ہیں۔ اچھی باتوں کو سننے کے لیے اچھے لوگ ہی جمع ہوتے ہیں۔ کوئی دنیا دار آ جائے، کوئی ایکٹر آ جائے، تو وہاں ایکٹر کی بات سننے کے لیے، دنیا داروں کی بات سننے کے لیے دنیا دار جمع ہوتے ہیں۔ دین کی باتوں کو سننے کے لیے وہی جمع ہوتے ہیں جن کے پاس دین کی باتوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہر مجلس کا ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی کامیابی کا وعدہ رکھا ہے، وہ ہے ایمان اور اسلام کی نعمت۔ پورے امت مسلمہ کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو یہ بات سمجھنے کی اور پوری امت کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ ایمان بھی غور و فکر چاہتا ہے، ایمان بھی مجاہدہ چاہتا ہے، ایمان بھی چاہتا ہے کہ میرے تعلق سے کچھ غور و فکر کیا جائے، میری بھی فکر کریں۔ 5 ارکان اسلام کے ہیں۔ آج امت مسلمہ 4 ارکان کو سیکھنا ضروری سمجھی۔ نماز سیکھی جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے مسائل سیکھے جائیں، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کب رکھنا ہے، کب نہیں رکھنا ہے، یہ مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور حج کی ادائیگی، حج کے مناسک کو سیکھنا ضروری سمجھے اور سیکھتے بھی ہیں۔ لیکن آج امت ایمان کے سیکھنے کو ضروری نہیں سمجھی، تو پھر امت کے دلوں میں یہ خیال اور یہ وسوسہ شیطان ڈال دیا کہ ایمان کی باتیں ایمان والوں میں نہ ہوں، غیروں میں کی جائے، جبکہ قرآن، حدیث، صحابہ کی زندگیاں، صحابہ کے واقعات صراحت کے ساتھ صاف الفاظ میں ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ایمان کی فکر کرنا ہے۔ چنانچہ آئیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اپنے ایمان کی فکر کرو، کما آمن الناس، جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم ایمان لائے۔ صحابہ کیسے ایمان لائے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم مکے کی زندگی میں ایمان کو سیکھا، اور سیکھنے کا لفظ استعمال کر کے ہمیں بتلا رہے ہیں کہ یہ سیکھنے جانے والی چیز ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا پھر قرآن کو سیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق، جس ارشاد میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنائیں گے وہی جماعت حق کہلائے گی، وہی جماعت ناجی ہوگی اور کامیاب ہوگی۔ تو ہم جو بھی عمل کریں گے صحابہ کو دیکھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے۔ تو ایمان کے تعلق سے حضور کی اور صحابہ کی زندگی ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جدیدوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اکثروا من قول لا الہ الا اللہ۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے تازہ کریں؟ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ یہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کا مفہوم اور مطلب عرب کے لوگ جانتے تھے، کیونکہ وہ عربی زبان سے واقف تھے، تو وہ اس بات کو جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے آپ علیہ السلام کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم چونکہ عجمی ہیں، عربی سے واقف نہیں ہیں، تو ہم تو حدیث تعلیم میں بیٹھ کر حدیث کو سنیں گے، اس حدیث کو، تو حدیث کے سننے کے بعد ہمارا دل یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ذکر دے رہے ہیں، کوئی وظیفہ دے رہے ہیں، کوئی ورد دے رہے ہیں، جس کے ذریعے سے ہمیں ثواب کی فضیلت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ کی کثرت صرف ذکر نہیں ہے، صرف اللہ کی یاد نہیں ہے، بلکہ ہمارے دلوں کے یقین کی تبدیلی ہے۔
یعنی معبودان باطلا کا دلوں سے یقین کو نکالو. وہ کیسے نکلے گا؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے نکلے گا. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اس بات کو سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کا کیا مطلب ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے سمجھو. جو آدمی نفع اور نقصان کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے اس کا عقیدہ محفوظ رہتا ہے. جو آدمی نفع اور نقصان کو مخلوق کی طرف پھیر دیتا ہے اس کے عقیدے میں خرابی آ جاتی ہے. جب عقیدے میں خرابی آ جاتی ہے تو عمل کی خرابی اس کے ساتھ خود بخود آ جاتی ہے، کیونکہ بنیاد کی خرابی تعمیر کی خرابی مانی جاتی ہے. کہیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی تعمیر کی، کسی گھر کی، کسی بلڈنگ کی بنیاد تو گر گئی اور عمارت باقی رہ گئی، ایسا نہیں ہے. بنیاد گر گئی تو عمارت کا گرنا بدیہی اور یقینی اور ظاہری بات ہے. اس کی تصدیق ہر کس و ناکس ہر شخص کرتا ہے کہ پلر گر گئے، دیواریں گر گئے تو چھت خود بخود گر جاتا ہے. تو باطل کو یہ بات معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرو، مخلوق سے ہوتا ہوا یقین ان کے دلوں میں بٹھا کر. جب باطل کو اس بات کا علم ہے تو وہ باطل کیا کیا کہ نفع اور نقصان کو مخلوق کی طرف پھیر دیا. فلاں گولی کھاؤ گے تو صحت ملے گی، فلاں ڈاکٹر کے پاس شفا ہے، فلاں چیز کھاؤ تو فلاں فائدہ ہوگا، فلاں کریں گے تو فلاں ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کام بناتے ہیں، نفع اور نقصان دیتے ہیں، ذریعے کے ذریعے دیتے ہیں، سبب کے ذریعے دیتے ہیں. لیکن مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، مسلمان کا یہ عقیدہ، اس کے دل میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ چیزوں سے ہوتا ہے. چیزوں سے کیوں نہیں ہوتا؟ چیزیں مخلوق ہیں، مخلوق محتاج ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات خالق ہے، اور خالق بے نیاز ہوتا ہے. تو بے نیاز سے سب کچھ ہوتا ہے، محتاج سے کچھ نہیں ہوتا. مخلوق چیزیں، بڑی سے بڑی طاقت، پیسہ، مال، دولت، قوت، حکومت، جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. یہ ہمارے نگاہ میں ہے کہ یہ بڑی طاقت والا ہے، یہ بڑے عہدے والا ہے، یہ بڑی طاقت، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے. اللہ کی نگاہ میں سب غریب ہیں، سب محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، لہٰذا مجھ سے کھانا طلب کرو. کیوں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سب کے سب بھوکے ہیں؟ اس میں ایک لفظ ہے کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی. حدیث کے یہ عربی کے الفاظ ہیں. تو یہ کلکم کا جو لفظ ہے، جو حرف ہے، یہ سب پر بولا جاتا ہے. اس میں غریب بھی آ جاتا ہے، امیر بھی آ جاتا ہے، شہری بھی آ جاتا ہے، دیہاتی بھی آ جاتا ہے، مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا لفظ کیوں استعمال کیے جبکہ ہماری ظاہری آنکھ دیکھتی ہے کہ غریب محتاج ہے، مالدار محتاج نہیں ہے. غریب کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، مالدار کے پاس کھانے کے لیے اناج کی ڈھیر ہے. تو ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ کیوں کھانا اللہ سے طلب کرے، اس کے پاس تو بہت ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وضاحت ہے کہ تم سب کے سب بھوکے ہو. تو ایک ہے ظاہر، ایک ہے حقیقت. تو اللہ تعالیٰ جو سب کے سب بھوکے ہو جو فرما رہے ہیں وہ حقیقت کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے. یعنی تم جو کھانے کا جو انتظام ہے وہ انتظام تمہارے پاس موجود ہے، نظام موجود ہے، سبب موجود ہے. یعنی غریب بھی کھائے گا، امیر بھی کھائے گا. ایک ہے صرف انتظام کا ہو جانا، دونوں کے پاس کھانے کی فراوانی ہے، میسر ہے، موجود ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے پاس موجود نہیں ہے مانگو، جس کے پاس موجود ہے وہ نہ مانگو. مطلب یہ ہے کہ کھانے کے اندر بھوک مٹانے کی جو طاقت ہے وہ ہمارے پاس ہے. اس اعتبار سے امیر بھی محتاج، غریب بھی محتاج. امیر دوا خرید سکتا ہے، شفا نہیں خرید سکتا. امیر اے سی لگا سکتا ہے، سکون نہیں خرید سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ اسباب کے اندر جو تاثیر اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں وہ اپنی قدرت میں رکھیں. تو نفع اور نقصان ہمیں مخلوق سے نظر آتا ہے تو ہم نفع اور نقصان مخلوق کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو ظاہر کی جو آنکھ دیکھ رہی ہے اس کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں. حالانکہ ایمان والا دل سے دیکھتا ہے، مومن دل کے نور سے دیکھتا ہے، مومن عقیدے کے اعتبار سے دیکھتا ہے، مومن اپنے ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اعتبار سے دیکھتا ہے. جب اللہ سے ہونے کا یقین دلوں سے نکلا تو ہر چھوٹی چیز سے نفع کی امید ہو گئی، ہر چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے نقصان کی امید ہو گئی، نقصان کا اندیشہ ہونے لگ گیا. بعض دنوں کو، بہنوں کو نقصان کا سبب سمجھتے ہیں، بعض بہت ساری رسم و رواج بہت سارے ایمان والوں میں داخل ہو چکے ہیں. یہ کریں گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ تاریخ کو یہ اچھا کام نہیں کر سکتے، یہ مہینے میں اچھا کام نہیں کر سکتے. یہ ساری خرابیاں جو لازم آئی ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین دلوں سے نکل گیا. اللہ سے ہی ہوتا ہے. ما شاء اللہ کان ومن لم یشاء لم یکن وما تشاءون فی المستقبل ستکون انشاءاللہ. اب تک جو کچھ ہوا اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اب جو ہو رہا ہے اللہ جو چاہے وہ ہو رہا ہے.
اور آئندہ بھی جو ہوگا اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. جس کو جتنا جب چاہے اللہ جیسے چاہے عطا کرنے پر قادر ہے اور دیتے ہیں, اور جس سے جو جب چاہے نعمت اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ رب العزت کی بڑائی دل میں اتارے بغیر اللہ کی اطاعت مشکل ہے. آج ہمارے اندر دنیا داروں کی بڑائی تو ہے, اللہ کی بڑائی نہیں ہے. اللہ کی بڑائی جیسے وہ بڑے ہیں حقیقی معنی میں ہمارے اندر آ جائے تو پھر اللہ کی اطاعت ہر حال میں آسان ہو جائے, کیونکہ انسان کی فطرت ہے اپنے بڑے کی اطاعت کرنا. ہم مثال کے طور پر گھر کا ہمیں چھوٹا آدمی, چھوٹا فرد, بچہ کسی بات کو ہم سے طلب کرتا ہے تو ہم اس کی بات کو نہیں مانتے, لیکن گھر کا بڑا فرد, باپ دادا کوئی بات کا حکم دیتے ہیں تو ان کے حکم کو ہم فوراً بجا لاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں, کیوں عمل کرتے ہیں, کیوں بڑوں کی بات کو مانتے ہیں؟ کیونکہ ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے, ان کی بڑائی ہمارے دلوں میں ہے. آج اللہ رب العزت کی بڑائی دلوں سے نکل گئی تو اذاں ہو رہی ہے ایمان والے کے, جو ہے نا گویا کہا جاتا ہے کان پر جو میں نہیں دوڑ رہی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آدمی کے اندر بے چینی شروع ہو جائے کہ کتنی بڑے ذات کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے, میں اس بلاوے میں تاخیر کروں, اس بلاوے کے لیے میں ٹال مٹول کروں, اس بلاوے پر جانے میں دنیاوی کام کو مکمل کر کے جاؤں. یہ اللہ رب العزت کے دعوت کی ناقدری ہے. مثال کے طور پر ہمارے ملک پہ پی ایم آ جائیں اور آ کر کسی ایک آدمی کو بلائیں, وہ بلانے پر اگر فوراً نہ جائے تو پھر پی ایم کی گستاخی سمجھی جاتی ہے, بے ادبی سمجھی جاتی ہے, ہو سکتا ہے اس کو سزا دی جائے. اللہ رب العزت کتنے بڑے ہیں, بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں, جن کی کوئی انتہا نہیں ہے, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے. اتنی بڑی ذات جب بلا رہی ہے, ایک مسلمان اللہ کے بلانے پر نہیں جا رہا ہے تو اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی اس کے دل میں نہیں ہے. کاروبار کی بڑائی ہے, کام کرنے والوں کو کام کی بڑائی ہے, گھریلو کام کرنے والوں کو گھر کے کام کی بڑائی ہے, خریدنے والوں کو خریدنے کی بڑائی ہے, عظمت دل میں ہے, اللہ کے حکم کی عظمت نہیں ہے. بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو خریدنے کے لیے نمازیں چھوڑ دیتی ہیں, شاپنگ کے لیے نمازیں چھوڑ دیتی ہیں, حالانکہ خرید اور فروخت دنیاوی ضرورت ہے, نماز کا پڑھنا آخرت کی ضرورت ہے. جب تک ہم آخرت کی ضرورت کو دنیا کی ضرورت پر مقدم نہیں رکھیں گے, آخرت کی تیاری کرنے والے ہم شمار نہیں ہوں گے. جب تک ہم آخرت کے لیے دنیا کا نقصان برداشت نہیں کریں گے, آخرت کی تیاری ہم نہیں کر سکتے. جب تک ہم آخرت کی محبت میں, اللہ کی محبت میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, دنیا داروں کی, دنیا کی محبت کو ہم نہیں قربان کریں گے, جب تک ہماری آخرت کی تیاری ہونے والی نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لیجئے, کیسے انہوں نے اپنے گھر والوں کو, عزیزوں کو چھوڑ کر راہ خدا میں گئے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. ہمارے خاوند, ہمارے باپ, ہمارے بھائی راہ خدا میں جاتے ہیں تو جس تاریخ پر ان کا آنا ہے, اس تاریخ پر ان کا روانہ ہونا, واپس ہونا ہمیں یقینی ہو جاتا ہے. جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ماں باپ, ان کے باپ بھی جاتے تھے, بھائی بھی جاتے تھے, خاوند بھی جاتے تھے, جب غزوے سے واپس لوٹتے تو بچے دیکھتے رہتے کہ ہمارے ابو نظر نہیں آ رہے, ہمارے بھائی نظر نہیں آ رہے. عورتیں بھی دیکھتی, بچے بھی دیکھتے, تو بہت سارے لوگ ہوتے جو واپس آتے, بہت سارے لوگ ہوتے جو راہ خدا میں شہید ہو جاتے. جب بچے آتے دیکھتے کہ فلاں کے ابو آ گئے, میرے فلاں دوست کے ابو آ گئے, فلاں دوست کے بھائی آ گئے, میرے ابو کیوں نہیں آ رہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوتی کہ فلاں بچہ اپنے ابو کے دیدار میں, ان کی زیارت میں بہت بے چین ہے, تو آپ علیہ السلام اس بچے کو سینے سے لگاتے اور اسے خوشخبری دیتے, کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ آج سے اللہ کا رسول آپ کا باپ ہو جائے, آپ اللہ کے رسول کو باپ مانو. تو یہ کہہ کر انہیں تسلی دیتے, تو بچوں کو تسلی ہو جاتی, وہ بچے کے باپ وہاں شہید ہو جاتے. تو ایسی صحابیات نے قربانیاں دی ہیں کہ اپنے خاوندوں کو بھیجا, اپنے گھر والوں کو راہ خدا میں بھیجا, تاکہ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے, ہم بیوگی کی زندگی کو برداشت کر لیں گے, یتیم بچوں کا ہم سہارا بنیں گے, خود ہم ان کو پالیں گے, لیکن اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اس کے لیے ہم تیار ہیں اپنے گھر والوں کو بھیجنے کے لیے. تو یہ جذبہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا بنا تھا. تو اس جذبے سے بتانا یہ ہے کہ انہوں نے, صحابیات نے, صحابہ نے دنیا کی محبت کو دین کے لیے قربان کیا. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام, کون باپ ایسا ہوتا ہے جس کے نزدیک بیٹے کی محبت نہ ہو, لیکن دین کے خاطر, اللہ کے خاطر قربان کرنا, چھری چلانا آسان ہے. کون ایسا آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے گھر کے گھر والے قربان ہو جائے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ 17 اہل البیت کربلا کے واقعے میں شہید ہوئے. ہاں, حق بلند ہو جائے, حق کے آگے نہیں جھکیں, باطل کے آگے ہم سر نہیں جھکائیں گے, چاہے ہمارے خاندان کو, اہل بیت کو شہید ہونے کی نوبت آ جائے, اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں, لیکن ہم باطل کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہے کربلا کا واقعہ کہ حق کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. تو قربانی دینا یہ دین کی ترقی کا ذریعہ ہے, قربانی ہدایت کا ذریعہ ہے. قربانی کے بغیر, ہر اعتبار سے قربانی,
وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جذبات کی قربانی، خواہشات کی قربانی، محبتوں کی قربانی، ہر چیز کی قربانی اسلام چاہتا ہے۔ سب چیزوں سے محبوب، جب تک اللہ اور اس کے رسول محبوب نہ ہو جائیں، پسندیدہ نہ ہو جائیں، جب تک ہمارا ایمان کامل نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے یا اپنے قریبی اور شہیدے لوگوں سے زیادہ محبت ہے۔ کب کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آگے ہوگا اور مقابلے میں دنیا کی محبت ہوگی، دنیا کے قریبی لوگوں کی محبت ہوگی، وہ رکاوٹ کا سبب بنے گی۔ تو اب مقابلہ ہوگا کہ اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آگے رکھتے ہیں یا پھر دنیا کی محبت کو آگے رکھتے ہیں۔ جو دین کے خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خاطر دین کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین سے بھی نوازتے ہیں اور دنیا والوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہ لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، اس کے لیے آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے کہ میں فلاں بندے کو چاہتا ہوں، فلاں بندی کو چاہتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور فرشتوں کو زمین پر بھیجا جاتا ہے اور آواز لگائی جاتی ہے زمین پر کہ اے لوگو، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں تو پھر تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اس طرح بندے کی زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا ایمان مضبوط ہو، ایمان کی فکر کریں کہ اللہ کے ذات سے سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، بیجا رسموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ذات، محرم کا مہینہ یہ قابل احترام مہینہ ہے، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تعلیمات اسلام کے خلاف ہیں۔ تو ہم سب کو جو تعلیمات دی گئی ہیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام ہو، اس کو ہم غم کا مہینہ نہ سمجھیں، نحوست والا مہینہ نہ سمجھیں۔ نحوست کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس مہینے کو نقصان کا سبب سمجھیں۔ یہ مہینہ نقصان دہ ہے، حالانکہ نقصان اللہ کی ذات سے ہے، نفع اللہ کی ذات سے ہے۔ نفع اور نقصان، نافع اور ضار اللہ ہے۔ اگر ہم مہینے کو نقصان کا سبب سمجھیں گے تو پھر یہ مہینہ ہمارا خدا بن جائے گا۔ تو کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ مہینے کا ہم احترام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت ہو، زیادہ سے زیادہ اس میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو، روزہ رکھنے کا اس میں اہتمام ہو، اور عاشورے کے دن روزہ ہے اس روزے کا اہتمام ہو، اور ہو سکا تو اس دن دسترخوان وسیع کرنے کی فضیلت بتائی گئی کہ اس سے نیک فالی لی گئی۔ ایک ہوتا ہے نیک فال، ایک ہوتا ہے بد فال۔ اسلام نیک فالی کی تو اجازت دیتا ہے، مثال کے طور پر کہ کسی گھر میں شادی ہو گئی تو وہاں پر شادی ہونے کے بعد گھر میں خوشحالیاں آنے لگیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بہو کے قدم سے گھر میں خوشحالی آ گئی، یہ ہے نیک فال، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اس کے برخلاف شادی ہوئی کہیں تو وہاں پر پریشانیاں لاحق ہو گئی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب سے فلاں بہو کے قدم پڑے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، یہ ایمان کے خلاف بات ہے۔ یہ نقصان کو ہم اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے فلاں عورت کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں۔ تو یہی تو تعلیم دی جا رہی ہے کہ نفع اور نقصان سوائے اللہ کے کسی ذات کی طرف منسوب کرنا نہیں ہے، نہ کسی انسان کی طرف، نہ کسی مہینے کی طرف، نہ کسی اور چیز کی طرف ہم سب کو منسوب کرنا ہے، بلکہ اللہ نے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت لائے۔ اعمالکم حکامکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں۔ جب آدمی کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو شیطان، اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو شیطان اس کو اس کے عمل کی طرف نہیں پھیرتا، عمل یاد نہیں دلاتا، بلکہ اس نقصان کا سبب مخلوق کو بنا دیتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں اگر دخل نہ دیتے تو نہیں ہوتا، فلاں کاروبار کی وجہ سے ہوا، فلاں نوکر کی وجہ سے ہوا، فلاں کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا۔ یہ وسوسہ دل میں ڈال کر ہمارے ایمان کو شیطان خراب کر دیتا ہے۔ تو ہم جب بھی نقصان ہو جائے، ہمیں جو دعا سکھائی گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ ہر نقصان کے موقع پر پڑھی جانے والی دعا ہے، صرف انتقال کے وقت پڑھی جانے والی دعا نہیں ہے، انتقال کے وقت بھی پڑھی جانے والی دعا ہے اور ہر نقصان کے وقت یہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ یہ جو نقصان آیا ہے اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے آیا ہے۔ اچھے اعمال اچھے فیصلے آسمان سے اتارتے ہیں، برے اعمال برے فیصلے آسمان سے اتارتے ہیں۔ تو نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے، کامیابی اور ناکامی اللہ کی طرف سے۔ اب یہ قربانی اور ایمان کہاں بنتا ہے، ایمان کہاں بنتا ہے اور قربانی کی مشق کہاں ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرما کر ہمیں یہ کام دیا ہے، ایک اعلیٰ اور عرفہ کام دیا ہے جس میں مرد اور عورتیں دونوں شریک ہیں۔ قرآن کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم بعض، کہ بعض مومن مرد بعض مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں۔ جیسے غزوات میں صحابیات مددگار ثابت ہوئی، صحابیات فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ صحابیات فرماتے ہیں کہ ہم غزوات میں نکلتے، ہم جو مجاہدین میں جو زخمی ہوتے ان کی مرہم پٹی کرتے، بیماروں کی تیمارداری کرتے، ان کے لیے پانی ہم اپنے مشکیزوں سے لا کر ان کو پلاتے۔ تو یہ صحابیات دین کی مددگار ہوتی تھی راہ خدا میں نکل کر۔ تو صحابیات دین کے مددگار ہیں، عورت دین کے مددگار ہیں، بچے دین کے مددگار ہیں۔ ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو کسی عمر کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو دین کا مددگار نہیں تھا۔ بوڑھا شخص، کمزور شخص بھی دین کا مددگار ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، آخری وقت ہے،
आखिरी मौत करीब है, लोग उन्हें मना कर रहे हैं कि आप कमज़ोर हैं, आप मरने के करीब हैं, आपके लिए इजाज़त है कि आप उज़्र वाले हैं, आप माजूर हैं, तो वो तमन्ना करते थे कि मेरी राह खुदा में शहादत हो जाए। चुनांचे आखिरी गज़वा जिसमें उनकी शहादत हुई, वो निकले मस्जिद अक़सा की तरफ, वो बैतुल मक़दिस की तरफ रवाना होना था उस लश्कर को। तो आप चलते रहे। जब मौत का वक्त करीब आ गया, राह खुदा में थे, अपने साथियों से फरमाया कि देखो मैं जब शहीद हो जाऊँ इस राह में तो मेरी लाश को लेकर चलना। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन मरकर भी राह खुदा में चलने के लिए तैयार थे। अगर हम जिंदा रहकर भी राह खुदा से बचेंगे, अपने आप को बचाएंगे, तो ये बहुत बड़ी महरूमी है। मेरी लाश को लेकर चलते रहना, यहाँ तक कि जितना हो सके मस्जिद अक़सा के करीब उसको दफन करना। चुनांचे आप रज़ी अल्लाह अन्हु की तालीम के मुताबिक, उनकी बताई हुई वसीयत के मुताबिक ऐसे ही किया गया। आप राह खुदा में शहीद हो गए, उनकी लाश को ले जाया गया और मस्जिद अक़सा के करीब उन्हें दफन किया गया। तो माजूर से माजूर सहाबी भी राह खुदा में निकलने को ज़रूरी समझते थे, क्योंकि इस बात को जानते हैं कि जो निकलेगा अल्लाह ताला उसको बात समझाएंगे। जो राह खुदा में निकलेगा उसका ईमान मजबूत होगा। जो राह खुदा में निकलेगा उसको आखिरत समझ में आएगी। जो राह खुदा में निकलेगा उसको पैदा होने का मकसद समझ में आएगा। हम ज़रूरियात ज़िंदगी को मकसद समझ बैठे, हालांकि ज़रूरत अलग है, मकसद अलग है। हमारे सुबह से लेकर शाम तक के जितने काम हैं, जितने लोगों की खिदमत हैं, जितने बच्चों की परवरिश है, तरबियत है, जो भी काम है, ये सब के सब ये टिफ़िन की तरह है। जैसे कोई बच्चा पढ़ने के लिए टिफ़िन लेकर जाए और वहाँ पर 9 बजे से लेकर 4 बजे तक टिफ़िन खाता बैठा रहे, तो क्या कोई उस्ताद, क्या कोई शागिर्द, कोई तालिब इल्म उस बच्चे को अक्लमंद समझेगा, कामयाब समझेगा? नहीं, बल्कि हर कोई उसको ताना देंगे। तो ऐसे ही अगर मुसलमान 24 घंटे की ज़िंदगी में सिर्फ ज़रूरियात की तकमील में लगा रहेगा, तो वो उस बच्चे की तरह है जो पूरा वक्त टिफ़िन खाने में लगा दिया। तो जितने हमारे दुनिया के काम है वो टिफ़िन की तरह है, असल जो मकसद है वो आखिरत की तैयारी है। तो 5 ज़रूरियात इंसान के साथ लगी हुई हैं। इन 5 ज़रूरियात में हम सादगी अख्तियार करेंगे, कम वक्त लगाएंगे, कम माल लगाएंगे, कम इस ताल्लुक़ से सोचेंगे, फ़िक्र करेंगे, तभी हमारे लिए आखिरत के लिए वक्त बाकी रहेगा। आखिरत की तैयारी के लिए हमारे पास माल बाकी रहेगा, आखिरत के लिए सोचने के लिए भी हमारे पास वक्त बाकी रहेगा। वो 5 ज़रूरतें ये है कि खाना इंसान की ज़रूरत है, लिबास इंसान की ज़रूरत है, घर इंसान की ज़रूरत है, सवारी इंसान की ज़रूरत है, शादी इंसान की ज़रूरत है। ये 5 ज़रूरतें इंसान के साथ लायक हैं। अगर इन ज़रूरियात को हम सादगी के साथ पूरा करेंगे तभी हम आखिरत की तैयारी कर सकेंगे, वरना आखिरत की तैयारी के लिए हमारे पास वक्त बाकी नहीं रहेगा। अगर इन ज़रूरियात को हम ख्वाहिश के मुताबिक पूरा करने की फ़िक्र करेंगे और ख्वाहिश के मुताबिक इन ज़रूरियात की तकमील की फ़िक्र करेंगे, तो आखिरत की तैयारी के लिए 1 सेकंड भी हमारे पास बाकी नहीं रहेगा। आखिरत की तैयारी के लिए 1 पैसा भी हमारे पास बाकी नहीं रहेगा। क्यों? इस वजह से कि इंसान की जो ख्वाहिशें हैं उसकी ताकत से आगे की होती हैं, इंसान की ख्वाहिशें उसके माल से आगे की होती हैं, इंसान की ख्वाहिशें उसकी उम्र से आगे की होती हैं। तो वो ख्वाहिश को पूरा करने की फ़िक्र में लगा रहेगा, माल के एतबार से, जान के एतबार से। नतीजा यह होगा कि उसकी मौत का वक्त आएगा, उसकी ख्वाहिशें भी अधूरी रह जाएगी और आखिरत की तैयारी बिल्कुल उससे रह जाएगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इन ज़रूरियात में वक्त ज़रूर दें, लेकिन सादगी के साथ। जितना हो सके हमारा वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में लगे, ज़िक्र में लगे, सीखने सिखाने में लगे, लोगों को बात पहुँचाने में लगे। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए कि तुम सब के सब बेहतर हो, इस लफ्ज़ में, इस सीगे में मर्द भी आते हैं, औरतें भी आती हैं। कुंतुम खैरा कुंतुम, तुम सब के सब, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उम्मत का जो लफ्ज़ है इसमें औरतें भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, हर मुसलमान आ जाता है। तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन हो? क्यों? जो भी आदमी को, किसी भी हम आदमी की तारीफ़ करते हैं तो उसके काम की वजह से तारीफ़ करते हैं कि फ़लाँ डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, यानी उनकी जो इलाज में महारत है वो बहुत अच्छी है, तो उनका काम अच्छा है। फ़लाँ इंजीनियर साहब बहुत अच्छे हैं, यानी उनके इंजीनियरिंग का जो काम है, जो कोर्स है, उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे माहिर हैं। फ़लाँ आलिम साहब बहुत अच्छे हैं, यानी उनका बयान बहुत अच्छा है। तो किसी भी आदमी की जो तारीफ़ की जाती है उसके काम की वजह से की जाती है। तो कुरान में उम्मत मुहम्मदिया की जो तारीफ़ की गई है इस उम्मत की तारीफ़ भी उस काम की वजह से की गई है जो काम आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं। क्यों बेहतर हो? इसलिए कि उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया, लोगों के फ़ायदे के लिए निकाला गया। क्या फ़ायदा पहुँचाना है? कोई ये ना समझे, कोई सिर्फ इतना फरमा देते अल्लाह के तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के फ़ायदे के लिए निकाला गया है। तो हर कोई अपने अपने मतलब से समझ जाता कि लोगों की मदद करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, बेवों का सहारा बनना चाहिए, यतीमों का के साथ शफकत का मामला करना चाहिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये काम सब अच्छे हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिस काम की वजह से हमारी तारीफ़ फरमाए उस काम का जिक्र भी आगे फरमा दिए ताकि कोई आदमी को दूसरी तरफ उसका जहन ना जाए,
کسی مسلمان کا دوسرے خیر کے کام کی طرف اس کا ذہن نہ جائے تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، یہ تمام مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ دو وجہ سے ضروری ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ جو بیان سن کر عمل کرتے ہیں، بیان کی جو نورانیت جب تک باقی رہتی ہے، جب تک عمل زندگی میں رہتا ہے، اس کے بعد پھر سے وہی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو داعی بن کر عمل کرتے ہیں، ان کا عمل استقامت کے ساتھ مرتے دم تک باقی رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہماری ہمیشہ کی ضرورت ہے، دعوت دینا، مرد بھی دینا، عورتوں میں دعوت دینا، ایک دوسرے کو سمجھانا، ایمان کے بارے میں بات کرنا، نماز کے تعلق سے سمجھانا، آخرت کے تعلق سے سمجھانا، ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ جو مرد، جو عورت یہ چاہتا ہے کہ میرا مرتے دم تک میں دین پر استقامت سے رہوں، تو اس کے لیے یہ بات بھی لازمی اور ضروری ہے کہ مرتے دم تک میں دین کی دعوت دوں۔ جو دین کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، جو ایک دوسرے کو نہیں سمجھا رہے ہیں، وہ اس بات کا فیصلہ کیے ہیں گویا کہ ہم کو دین پر چلنا نہیں ہے، دین پر عمل کرنا نہیں ہے۔ جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں مرتے دم تک، آخری سانس تک، ان کے لیے یہ کام کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ کام کرے بغیر، دعوت دیے بغیر دین پر استقامت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو دین کے مددگار ہوں گے اللہ ان کی مدد کریں گے اور ان کے قدموں کو دین پر جما دیں گے۔ تو دین پر قدموں کو جمانے کا مطلب ان کو عمل میں استقامت دیں گے۔ تو ضروری ہوا ہمارے لیے دین کی دعوت دینا، کہ مردوں کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ ہر دن 25 آدمیوں سے ملاقات کریں، 25 آدمیوں تک دین کی بات کریں۔ تو عورتوں سے زیادہ آنا جانا، دوسروں سے، عورتوں سے ملاقات کرنا بہت کم ہوتا ہے، تو کم سے کم ہر عورت ہر دن 5 عورتوں کو دعوت دے سکتی ہے، اپنے گھر کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، فون پر، جیسے چاہے 5 آدمیوں سے، 5 عورتوں سے، اپنے محرم مردوں سے یہ دعوت دے سکتی ہے۔ تو کم سے کم ہر خاتون، ہماری ماں بہنوں میں ہر فرد یہ ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم آج سے ہر دن 5 افراد کو دعوت دیں گے، 5 افراد کو ہم نماز کی دعوت دیں گے، ایمان کی دعوت دیں گے، انہیں سمجھائیں گے کہ آخرت کی تیاری کے لیے ہم بھیجا گیا ہے، انہیں یہ بات سمجھائیں گے کہ جو تم کام کر رہے ہو، جس میں پوری زندگی پورا دن کھپا رہے ہو، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، مقصد ہمارا یہ نہیں ہے، آخرت کی تیاری ہمارا مقصد ہے۔ اور ہم سب کو یہ سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے، سیکھنے کے لیے ہم سب کو راہ خدا میں جانا پڑتا ہے۔ گھر میں بیٹھنے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جو نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھائیں گے، اس طرح کی بات کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بے حد ضرورت ہے، یہ دینی ضرورت ہوئی گویا کہ۔ تو جب تک دعوت دیتے رہیں گے، عبادت پر قائم رہیں گے، کیونکہ عابد کو شیطان آسانی سے اچک لیتا ہے، داعی کو شیطان نہیں بھٹکا سکتا۔ عابد کی عبادت میں استقامت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، عابد کی عبادت میں ترقی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، عابد کی عبادت ایک جیسی ہوتی ہے، اور عابد کی عبادت کب ختم ہو جائے، کب شیطانی وسوسے میں آ جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن جو داعی بن کر عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت میں ہر دن ترقی ہوتی ہے، اس کی عبادت میں ہر دن خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے، ہر دن اس کی عبادت کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، وہ استقامت کے ساتھ دین پر چل سکتا ہے۔ اور جو صرف عابد ہوتے ہیں، ان کی عبادت ایک جیسی ہوتی ہے، ان کی عبادت میں استقامت نہیں ہو سکتی، وہ تھوڑے حالات پر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی مصیبت پر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے بہانے سے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں داعی بننا ہے تاکہ ہماری دینی ضرورت پوری ہو۔ یہ ایک وجہ ہوئی دعوت دینے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری دینی ضرورت اگرچہ پوری ہو رہی ہو، پھر بھی ہمیں دعوت دینا ہے۔ کیوں دعوت دینا؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر فرد ذمہ دار ہے اور اس کو ذمہ داری کے بارے میں پوچھو گے۔ آپ علیہ السلام ایک ایسی مثال دیے جو مثال ہر فرد سمجھ سکے، پڑھا لکھا بھی سمجھ سکے، ان پڑھ بھی سمجھ سکے۔ وہ مثال یہ کشتی کی مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آسان مثال دیے کہ جو دیندار ہیں، جو نمازی ہیں، ان کے لیے بے دینوں کی فکر کرنا کتنا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کشتی کی 2 منزلیں ہیں، نیچے منزل والے اگر سوراخ کرتے ہیں کشتی میں پانی کے حصول کے لیے، اگر اوپر منزل والے انہیں نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ کشتی پانی سے بھر جائے گی اور دونوں فریق، دونوں منزل والے غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ تو ایسے ہی جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو پردہ کرنے والے ہیں، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے والے ہیں، تعلیم کرنے والے ہیں، وہ کشتی کے اوپر منزل والوں کی طرح، جو نمازوں سے دور ہیں، جو تعلیم سے دور ہیں، جو پردے سے دور ہیں، جو خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، جو دنیا کے حوالے ہو گئے ہیں، خواہشات میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ کشتی کے نیچے منزل والوں کی طرح ہے۔ اگر جو دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بے دینوں کو اگر نہیں روکیں گے، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو حق کی طرف نہیں لائیں گے، عبادت کی طرف نہیں لائیں گے، ایمان ان کو نہیں سمجھائیں گے، تو پھر جب وہ ہلاک ہوں گے، وہ دینداروں کو لے کر ہلاک ہوں گے۔ کیوں ہلاک ہوں گے؟ اس لیے کہ ہم پر ذمہ داری ہے۔ تو اس بات کو بے حد
ضروری سمجھنا ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں. ہم دوسروں کے لیے ہی بھیجے گئے ہیں, دوسروں کے لیے ہمیں نکالا گیا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بادشاہوں کے پاس جاتے, دوسرے ملکوں میں جاتے, جا کر جب وہاں کے بادشاہ ان سے سوال کرتے کہ تم کیوں آئے ہیں, تو صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم کسی غرض سے آئے ہوئے نہیں ہیں, ہم بھیجے گئے ہیں. چنانچہ صحابہ عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بھیجے گئے ہیں. کیوں بھیجے گئے ہیں؟ اس لیے کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ, کہ ہم بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لائیں. کیونکہ اس زمانے میں ہر مالدار گویا اپنے آپ میں خدا بنا بیٹھا تھا. جیسے مالدار اور سرداری کے فخر میں لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں, تو بندوں کا یقین, تو ان کا یقین بن جاتا کہ فلاں بادشاہ کی وجہ سے میرا گھر چل رہا ہے, فلاں میرا گویا خدا ہے. تو ہم اس وجہ سے بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکالیں اور اللہ کی عبادت کی طرف لائیں. تو یہ جو بھیجا جانا, یہ جو لفظ صحابہ استعمال کیے ہیں, یہ لفظ انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے فلاں نبی کو فلاں قوم میں بھیجا, فلاں نبی کو فلاں قوم میں بھیجا, فلاں نبی کو فلاں قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا. تو یہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ یہ لفظ استعمال کیے, وہ اس وجہ سے کیے کہ وہ سمجھے تھے کہ ہم پر نبیوں والی ذمہ داری ڈالی گئی, ہم کو نبیوں والا کام دیا گیا, تبھی تو وہ ذمہ داری کو سمجھ کر پورا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہ ذمہ داری کو پورا کیا, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہونے کے زمانے میں امت کے لیے دین کا کام کرنا ضروری ہے, تو پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو اس وقت کرنا کتنا ضروری ہوگا. انصار جو صحابہ رضی اللہ عنہ, مدینے کے جو صحابہ ہیں, ایک قبیلہ آیا حج کے موسم میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیے. وہ قبیلہ مدینے میں چلا گیا, ابھی آپ علیہ السلام کی ہجرت نہیں ہوئی, وہ قبیلہ چلا گیا. جا کر وہ قبیلہ, جتنے جو اوس اور خزرج تو بڑے بڑے قبیلے تھے جو آپس میں 100 سال تک ان کی جنگیں چلتی تھی, جنگ بواس نامی ایک جنگ 120 سال چلی. تو وہاں پر یہودی آباد تھے اور مشرکین آباد تھے, جو اوس اور خزرج دو بڑے بڑے قبیلوں کی شکل میں آباد تھے, جو آپس میں لڑتے ہی رہتے, سال ہر سال ان کی جنگیں چلتی. لیکن جب یہ لوگ گئے, جا کر انہیں اسلام کی دعوت دی, توحید کی دعوت دی, تو ان کے دلوں میں بات اتری, انہوں نے توحید کو اپنایا, رسالت کو قبول کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے زمانے تک مدینے کا ایسا ماحول بن گیا صحابہ رضی اللہ عنہ کی دعوت کی بنا پر, کہ تمام انصار صحابی جب انہیں اطلاع ملی کہ حضور آ رہے ہیں, تو ہر دن صبح جاتے اور دوپہر تک مدینے کے باہر ٹھہر کر استقبال کرتے. وہاں آتے ہوئے حضور تشریف لاتے ہوئے نظر نہیں آتے تو اپنے گھروں کو چلے جاتے. تو ایک دن ایسے ہی ہوا, جس دن آنے کا دن تھا, دھوپ کے آنے تک, دھوپ کے چڑھنے تک انتظار کیے, پھر گھروں کو چلے گئے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تو وہاں ایک یہودی دیکھا. جا کر وہ مسلمانوں سے کہنے لگا کہ جس ذات کی, جس شخصیت کی, اس محمد کی جسے تمہیں تلاش تھی, وہ آ گئے ہیں, دیکھو آ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو والہانہ استقبال کیا گیا, بچیاں تک چھوٹی چھوٹی, طلع البدر علینا وجب الشکر علینا من ثنیات الوداع, یہ جو آپ کے استقبال کے گیت گائے گئے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ استقبال ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ صحابہ جو حج کے لیے آئے تھے, وہ مشرکین جو حج کے لیے آئے تھے, مشرکین بھی حج کرتے تھے, تو وہ جا کر انہوں نے دعوت دی, اور مدینے میں ایسا ماحول بن گیا کہ بچیاں گیت گاتے ہوئے, نعت پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. تو یہ صحابہ سمجھے تھے کہ ہم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی صحابہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے چلے گئے, اور ہمیں یہ پیغام دے کر چلے گئے کہ پوری امت پر اس چیز کی ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر فضل فرما کر, کرم فرما کر ایک اعلیٰ اور عرفہ اور عمدہ کام دیا ہے. اس کام کے شروع ہونے سے پہلے تمام امت مسلمہ کے لیے ایک سوال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر ذمہ داری ڈال کر چلے گئے, میں ذمہ داری کیسے پوری کروں؟ مجھے تو بیان نہیں آتا, میں تو عالم نہیں, میں تو عالمہ نہیں, میں تو حافظ نہیں, میں تو حافظہ نہیں, میں اس ذمہ داری کو کیسے پوری کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے, اس جماعت کے کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس سوال کا جواب دے دیا کہ اب اس کام میں لگ جاؤ, چاہے تمہیں پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو, شہری ہو یا دیہاتی ہو, کسی بھی عمر کے ہو, کمزور ہو یا بوڑھے ہو یا بچے ہو یا جوان ہو, ہر حال میں ہر آدمی, ہر طبقے کا, ہر فیلڈ کا, ہر صلاحیت کا آدمی اس میں لگ کر اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اس کام میں جو لگ جائے گا اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. تو اس معنی کر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہمیں ملی. جماعت کے کام کی شکل میں جو کہا جاتا ہے, یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ذمہ داری ڈال کر گئی تھی. تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ایک آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. تو یہ کام حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے, وہ تو ہمیں کرنے کا طریقہ بتلا کر ہے. یہ کام انبیاء کا ہے, یہ کام صحابہ کا ہے, یہ کام اولیاء اللہ کا ہے. یہ اپنے اپنے طریقے پر کرتے تھے, ایک آسان شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. جیسے مثال کے طور پر حج پہلے بھی ہوتا تھا, حج اب بھی ہو رہا ہے,
پہلے جو حج ہوتا تھا پانی کی کشتیوں پر جاتے تھے، جانوروں پر سوار ہو کر جاتے تھے، بڑی مشقت سے وہ حج کے ارکان کو ادا کر کے واپس آتے، کوئی آتے کوئی غرق ہو جاتے. تو اب ہوائی جہاز نکل گیا، اب اس کے ذریعے سے آسانی سے سفر طے ہو رہا ہے. تو جماعت کا کام بھی ایک ہوائی جہاز کی طرح ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی. پہلے بھی تبلیغ کرتے تھے لوگ، قافلوں کی شکل میں جاتے، راستے میں جانور ملتے، درندے ملتے، کہیں پھاڑ دیتے، کہیں کچھ ہو جاتا، کچھ واپس آتے، کچھ وہاں جا کر بس جاتے جہاں جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما کر ہماری کمزوری کو دیکھ کر ایک ہمیں آسان ایک ذریعہ عطا فرمایا ہے. اس ذریعے کو جو اپنائے گا وہ شخص امت محمدیہ کے ناطے اس پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو وہ شخص پورا کرنے والا شمار ہوگا. تو اس کام کو ہم اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں. جب تک اس کو ہم نعمت نہیں سمجھیں گے، اس میں اپنے آپ کو نہیں لگائیں گے. یہ کام بوجھ نہیں ہے، یہ کام مصیبت نہیں ہے. کیونکہ آدمی کو سفر کرنا ہو، گاڑی سامنے لا کر کوئی کھڑا کر دے تو کیا بھلا بتائیے اس گاڑی کو آدمی بوجھ سمجھے گا، اس ذریعے کو آدمی مصیبت سمجھے گا؟ ہاں، ایسے ہی یہ کام گاڑی کی طرح ہے. یہ سواری ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی، یہ سواری ہے اپنے آخرت کے سفر کی. جو سواری میں بیٹھ جائے گا وہ شخص کامیابی کی طرف جا رہا ہے. ایک جگہ بہت سارے لوگ جمع ہیں، انہیں گاڑی لینے کے لیے آئی اور ایک آدمی بچ گیا، اور بچنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ چلے گئے، میں بچ گیا. کیا وہ اپنے ساتھیوں کی جدائی پر اور غیر مانوس جگہ پر رہ جانے پر کیا خوش ہوگا؟ وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں سوار ہو جاتا تو میں بھی اپنے وطن چلا جاتا. تو ایسے ہی جو راہ خدا میں جانے سے، جماعت میں جانے سے رہ جاتے ہیں وہ خوش نہ ہوں، بلکہ جانے والوں میں اپنے آپ کو شامل کریں تاکہ ہم آخرت کا سفر ہمارے لیے آسان ہو جائے. ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، دنیا ہمارے لیے بنائی گئی اور ہم آخرت کے لیے بنائے گئے. دنیا ہمارے پیدا ہونے کا مقصد نہیں ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا والے اعمال ہماری زندگی میں آ جائیں. یہ کب ہوگا؟ جب اس محنت میں اپنے آپ کو لگائیں گے. تو یہ محنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس میں اپنے آپ کو لگانا ہے. کیا کرنا ہے؟ روز گھر کی تعلیم کرنا ہے. 5 عورتوں کو یا محرم مردوں کو دعوت دینا ہے اور مشورہ کرنا ہے اور تجوید کے حلقے قائم کرنا ہے. اور راہ خدا میں جانے کی جب ہماری ترتیب بن جائے ہم خوشی خوشی تیار ہونا ہے اور اپنے گھر والوں کو نکالنے کی فکر کرنا ہے. جو راہ خدا میں نکلنے کا ذریعہ بنتے ہیں راہ خدا میں جانے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو راہ خدا میں جانے سے رکاوٹ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. راہ خدا میں جانے والوں سے رکاوٹ بننے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. سخت ناراضگی والی بات ہے کہ جو کوئی راہ خدا میں جانے کے لیے تیار ہو اور ہم رکاوٹ کا ذریعہ بنے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایمان کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی حمیت کے خلاف ہے کہ ایک تو خود نہ جائیں، دوسروں کو روکیں. یہ بہت بڑی ناقدری ہے، بہت بڑی یہ دین کی ناقدری ہے. اس سے بچنے کی بے حد ضرورت ہے. تو ہم بھی تیار رہیں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابیات اور ان کے بچے ہر وقت تیار رہتے تھے، ہر حال میں تیار رہتے تھے. ابھی ہتھیار رکھے ہی نہیں، ابھی جنگی لباس اتارے ہی نہیں، پھر حکم آیا، پھر تیار ہو گئے. تو یہ ہے دینی جذبہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا یہ جذبہ تھا. ہمارے پیدا ہونے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین زندہ ہو جائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا نماز پڑھنا یا ہمارا مسلمان ہونا اس وجہ سے ہے کہ ہم دین کو بلند کرنے والے بنے، اللہ کے کلمے کو ہم بلند کرنے والے بنے. اس کے لیے سب ہمتیں کریں، ارادے کریں کہ ہم دعوت والی محنت کو مقصد حیات بنا کر کریں. جو صرف ضرورت بنا کر کرے گا، ضرورت پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو کام کو چھوڑ دے گا، اور جو مقصد بنا کر کرے گا اس کا ہر حال میں کرنا آسان ہوگا. ہم دعوت والے کام کو ایسے ہی سمجھیں جیسے نماز کو ضروری سمجھتے ہیں، جیسے روزے کو ضروری سمجھتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کو ضروری سمجھتے ہیں، جیسے پردہ کرنے کو ہم ضروری سمجھتے ہیں. دعوت والی محنت بھی اس امت کے لیے ویسے ہی ہے. بے شمار آیات ہیں، بے شمار واقعات ہیں، بے شمار قصے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اس بات کے شاہد ہیں کہ اس امت کو ذمہ دار بنائے گا. اس امت کا فریضہ ہے دعوت والی محنت کو انجام دینا، اس امت پر ذمہ داری ڈالی گی. تو اس کے لیے سب ساتھی ہمتیں کریں، ارادے کریں کہ ہم راہ خدا میں نکل کر دین کو اور دین کی محنت کو سیکھیں گے اور اس کو مقصد حیات بنا کر پوری زندگی کریں گے. صرف مقام پر کام کرنے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے نبی بن کر آئے، پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، پورے عالم کے رہبر بن کر تشریف لائے. تو ہر مسلمان مرد اور عورت کی عالمی ذمہ داری اسی وقت پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنا جان مال لے کر جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں. صرف مقامی کام سے ذمہ داری پوری ہونے والی نہیں ہے. مقام پر بھی کام کرنا ہے، گھر میں بھی تعلیم کرنا ہے اور راہ خدا میں بھی نکلنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا اور درود شریف پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اجعلنا مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کو کامل بنا، نفع اور نقصان آپ کی ہی ذات سے ملنے والا، یہ بات ہم سب کو سمجھا دے۔ اے اللہ ہم سب کو پیدا ہونے کا مقصد سمجھا دے اور مقصد میں اپنے آپ کو لگائے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خواہشات پر چلنے سے حفاظت فرما، نفس کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما، برے ماحول کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما۔ ہمارے اندر موجود بری عادتوں کا خاتمہ فرما، ہمارے اندر موجود خامیوں کا خاتمہ فرما، خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرما۔ دعوت والی محنت کو استقامت کے ساتھ مقصد حیات بنا کر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ راہ خدا میں نکلنا آسان فرما، دوسروں کو نکالنا آسان فرما۔ یہ نکلنا اور نکالنے کو اللہ مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ذمہ داری کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ دین کے کام میں لگے رہنے کی ضرورت ہمارے اندر پیدا فرما، ضرورت کا احساس ہم سب کو عطا فرما تاکہ ہمیں نکلنا آسان ہو جائے، ہر حال میں نکلنا آسان فرما، توفیق عمل عطا فرما۔ اے اللہ آج جو ارادے ہوئے ہیں تشکیل میں، اے اللہ سب کا نکلنا آسان فرما، رکاوٹوں سے حفاظت فرما، آزار سے حفاظت فرما، دیر کے لیے دور کے لیے نکلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، عافیت والی بارش عطا فرما، زحمت والی بارش سے حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ مستمر عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کا خاتمہ فرما۔ جو مسلمان جس لائن سے، مرد عورت جو جس لائن سے پریشان ہیں، ان کی پریشانی کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمارے جائز مقاصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما، جائز ارادوں کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سہولتوں کا، آسانی کا، یسر کا معاملہ فرما، تنگی سے حفاظت فرما، ہر تنگی سے اے اللہ آسانی عطا فرما، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔